یقیناً دنیا میں دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو انسان کو سماجی رشتوں کی مضبوط ڈوری میں باندھ کے رکھتا ہے۔ کہتا ہے مل جل کے رہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت رکھو، بغض، حسد، کینہ، عداوت، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، ظلم، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسلام سب سے زیادہ مل جل کر رہنے پر زور دیتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرے، وہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو زندگی تنہا گزارتا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی کسی مشکل پر اسے صبر نہیں کرنا پڑتا، افضل وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہے۔ اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اذیت آتی ہے، اس پر صبر کرے، یہ افضل ہے اس بندے سے جو تنہا رہتا ہے۔ اسلام نے رہبانیت سے منع کیا، مل جل کے رہنے کا کہا۔ کوئی انسان سامنے ہوتا ہے تو کوئی اسے بات بھی کر ہی لیتا ہے۔ یہ تو بزدلی ہے نا کہ انسان اس لیے کونے میں چلا جائے کہ کوئی آدمی مجھے تکلیف نہ دے۔ جب انسان سفر طے کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے، تو سارے راستے اسے پکے نہیں ملتے، کچھ راستے کچے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جد و جہد والا ہے، کسی منزل تک پہنچنے والا ہے، تو پھر اسے راستے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے منزل کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو، مسلمان کو سماجی رابطوں کا کہا، مل جل کر رہنے کا کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صالح ماحول بنانے کا بھی حکم دیا کہ مل جل کے رہنا ضرور ہے، پر رہنا سچوں کے ساتھ ہے۔ مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، لیکن ہر ایک سے مل جل کے تھوڑی رہنا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج میں صداقت ہو، جن کی طبیعتوں میں ستھرائی ہو، جن کا لب و لہجہ شستہ ہو، جن کے الفاظ دھلے ہوئے ہو، جن کا آئینہ کردار صاف ہو۔ سچے لوگوں کی یہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس پر بہت اثر کرتا ہے۔ خارجی ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر اس کے والدین یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو بچہ پیدا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ والدین اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ چلیں دو باتیں میں تشریح کے طور پہ عرض کر لوں۔ حضور نے فرمایا، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو۔ اب مجھے کہہ لینے دو، اگر ماں باپ نمازی ہوں تو نمازی بنا دیتے ہیں، ماں باپ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ سچ بولنے والا ہوں تو بچوں کو سچ بولنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر رزق حلال کی تلقین کرنے والے ہوں تو امید ہے بچے بھی رزق حلال کمائیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بچہ مسلمان، انسان نہ فطرت نیک ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، فی نفس ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں وہ ناراض ہو جائے گا۔ انسان فطرتاً، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ انسان فطرتاً فی نفس ہی نیک ہوتا ہے، مسلمان فی نفس ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے نیکی۔ اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے تو ناراض ہو جائے گا۔ کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض۔ یہ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کھائے تو بگڑ گیا۔
او بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند، وہ رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے. انسان فی نفس ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی ہے. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی ہے. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے، تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی. اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا، اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ. فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے. تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے. کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو. پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے. کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو. ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے.